إليك اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل وذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بے شک قیامت کے دن کفار سے بآواز بلند کہا جائے گا کہ تمہیں اپنے اوپر جو غصہ آ رہا ہے اس سے کہیں سنگین اللہ کا غصہ ہے جو تم پر اس وقت آتا تھا جب تمہیں اللہ کی توحید پر ایمان لانے کی دعوت دی جاتی تھی، پھر تم کفر کرتے تھے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، تو نے ہمیں 2 بار موت دی اور 2 بار زندہ فرمایا، ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، کیا اب دوزخ سے نکلنے کی کوئی صورت ہے؟ اس عذاب کی وجہ یہ ہے کہ جب صرف اللہ واحد کو پکارا جاتا تھا تو تم کفر کرتے تھے، اور جب اس کے ساتھ کسی کو شریک کر لیا جاتا تھا تو تم اس پر ایمان لاتے تھے۔ بس فیصلہ صرف اللہ ہی کا ہے جو بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آواز کو لیتے ہوئے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ آواز بولا کرو نا، اس لیے ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بروز قیامت کافروں کو دوزخ میں جو ڈالا جانا ہے، تو دوزخ میں ڈالنے کے بعد کی ایک تصویر ہے جو کہ قرآن حکیم کے ان الفاظ میں ارشاد فرمائی ہے۔ وہ تصویر یہ ہے کہ کافر لوگ جب دوزخ میں جائیں گے انہیں اپنے آپ پر غصہ آئے گا، اور کچھ دیگر لوگ ہوں گے دوزخ میں جن پر غصہ آئے گا، تو ان سے کہا جائے گا کہ آج تمہیں اپنے اوپر جو غصہ ہو رہا ہے اور بیزاری ہو رہی ہے، تو کل جب دنیا میں تمہیں اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کو ماننے کی دعوت دی جاتی تھی کہ تم نہیں مانتے تھے، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کو جو تم سے نفرت ہوتی تھی، جو بیزاری ہوتی تھی، اور اللہ تعالیٰ جو غضب کا اظہار فرماتا تھا، آج جو تمہیں غصہ آ رہا ہے اس غصے سے کہیں زیادہ وہ اللہ کی طرف سے بیزاری ہوتی تھی جبکہ تم ایمان نہیں لایا کرتے تھے۔ یہ ایک مختصر سی تصویر ہے، میں اس کو ایک بار پھر آپ کے سامنے کہتا ہوں تاکہ اسے ہم سمجھنے کا اہتمام کر سکیں۔ کافر لوگ جب دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے تو انہیں اپنے آپ سے شدید نفرت ہوگی، اپنے آپ پر شدید غصہ آئے گا، اپنے آپ پر شدید رنج و غم کا اظہار کریں گے کہ میں بتاتا ہوں کہ رنج و غم اور غصہ کا اظہار کرنے کی وجہ کیا ہے، میں عن قریب عرض کرتا ہوں۔ انہیں غصہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو ارشاد فرمائے گا کہ آج تمہیں اپنے آپ پر جو غصہ آ رہا ہے، آج تم اپنے آپ سے جو بیزاری کا اظہار کر رہے ہو، جو تمہیں اپنے ہی وجود سے نفرت ہو رہی ہے، تو کل تک جو اللہ تعالیٰ کو تم سے نفرت ہوتی تھی وہ اس سے بہت زیادہ ہوتی تھی۔ کون سی نفرت؟ کہ جب کہا جاتا تھا کہ اللہ ایک ہے، اس بات کو تسلیم کر لو، اور تم تسلیم نہیں کیا کرتے تھے، تو جو اللہ تعالیٰ کو جو بیزاری ہوتی، تم سے جو نفرت ہوتی، اور اللہ تعالیٰ کو جو تم پر غضب آتا، وہ آج کے اس تمہارے غصے کی بنسبت بہت زیادہ ہوا کرتا تھا۔ یہ تو قرآن پاک کا متن اور ترجمہ جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دوزخ میں پہنچنے کے بعد کافر لوگوں کو جو غصہ آئے گا اس غصے کی وجہ کیا بیان کی ہے۔ 1-2 وجوہات تو قرآن پاک نے خود ارشاد فرمائی، اور باقی وجوہات ائمہ تفسیر نے ارشاد فرمائی۔ ان میں سے میں 1-2 یا پھر 3 حسب حال آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ آپ اور میں ہم دونوں انسان ہیں، اور ہم انسان لوگ آپ جانتے ہو کہ فطرت میں کچھ بنیادی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سب انسانوں کے اندر ہوتی ہیں۔
اپنا کچھ ذاتی مزاج بھی ہوتا ہے جو اوروں کے ساتھ میچ نہیں کر رہا ہوتا، لیکن ہمارے انسانوں کے مزاج میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم سب انسانوں کو عطا کی گئی۔ میں اس کی مثال کے طور پر آپ سے یوں کہنا چاہوں گا، ہمیں جب کہیں سے فائدہ اور بینیفٹ حاصل ہوتا ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں، یہ ایک ایسا مزاج ہے جو ہر انسان کو عطا کیا گیا۔ ہمارا جب کہیں نقصان ہوتا ہے تو ہم رنجیدہ ہوتے ہیں، یہ ایک ایسا مزاج ہے جو ہم سب کو عطا کیا گیا۔ دولت سے ہم کو پیار ہے، یہ ایک ایسا مزاج ہے جو سب کو عطا کیا گیا۔ ہم اپنے بیوی بچوں سے محبت کرتے ہیں، یہ ایک ایسا مزاج ہے جو سب کو عطا کیا گیا۔ ہمیں اپنے دشمنوں سے نفرت ہوتی ہے، یہ ایک ایسا مزاج ہے جو سب کو عطا کیا گیا۔ ہمیں اپنے نقصان کا اندیشہ اور ڈر اور خوف ہوتا ہے، یہ ایک ایسا مزاج ہے جو سب کو دیا گیا۔ ہم سب کو چاہیے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اچھا سا گھر میسر ہو جائے، یہ سب کا مزاج ہے۔ تو بھائی بہت سارا ہو گیا۔ میں نے کہا کہ کچھ مزاجی مراحل اور عادات اور اطوار ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرماتا ہے۔ ہر مزاج کے اندر کچھ باتیں ہوتی ہیں، اگرچہ ہر مزاج میں کچھ باتیں ذرا الگ قسم کی انفرادی نوعیت کی بھی ہوتی ہیں، جو کسی ایک کے پاس ہے تو دوسرے کے پاس نہیں، دوسرے کے پاس ہے تو تیسرے کے پاس نہیں۔ جیسے کہ سخاوت ہر مزاج میں نہیں ہے، کچھ لوگوں کو سخاوت دی گئی ہے، کچھ کو نہیں۔ اطاعت ہر مزاج میں نہیں ہے، کچھ لوگ اطاعت کرتے ہیں، کچھ نہیں۔ اچھا، ایسے ہی بہادری اور شجاعت ہر مزاج میں نہیں ہے، کچھ لوگوں کی ہاں ہے، کچھ میں نہیں۔ بزدلی ہر مزاج میں نہیں ہے، کچھ لوگ بزدل ہوتے ہیں، کچھ لوگ بزدل نہیں ہوتے۔ تو اب میں اپنی بات کو اپنے عنوان کی طرف پھیرنے لگا ہوں۔ ہم انسانوں کے مزاج جو تخلیق کیے گئے ہیں، کچھ باتیں ایسی ہیں ہمارے مزاجوں کے اندر جو کامن ہیں، مشترک ہیں، اور ہر مزاج کے اندر دیکھی جا سکتی ہیں اور محسوس کی جا سکتی ہیں۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کچھ لوگوں کو ملی، کچھ کو نہیں ملی، کچھ کو ملی اور کچھ دوسروں کو نہیں ملی۔ جو مزاج کی حیثیت نمبر 2 ہے، اس پر ہماری آج بحث نہیں ہے۔ مزاج کی جو حیثیت نمبر 1 ہے کہ کچھ باتیں ہم سب کے مزاجوں کے اندر رکھی گئی ہیں۔ آج میں اپنی گفتگو کو وہاں سے سٹارٹ کرنا چاہوں گا کہ ہم لوگ نقصان اگر ہمارا ہو جائے تو نقصان دیکھ کر ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہمیں رنجیدگی کا احساس ہوتا ہے، ہم غم میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بلکہ کچھ لوگ تو اپنے آپ پر مختلف اشاروں کے ساتھ غصہ کر رہے ہوتے ہیں، اور یار یہ تو نے کیا کر دیا، اپنے ہی آپ کو مخاطب کر رہے ہوتے ہیں، مٹھیاں بند کر رہے ہوتے ہیں، اور مٹھیاں بند کر کے ٹیبلوں کے اوپر یا جو شے سامنے ہوا تو یار میں ایسا نہ ہی کرتا تو اچھا تھا۔ یعنی کچھ مختلف قسم کے اظہارات باڈی لینگویج کے حوالے سے ہمارے وجود سے ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو نقصان ہونے پر تکلیف ہونا، رنجیدہ ہونا، پریشان ہونا، یا کوئی ہمیں نقصان پہنچا جائے یا کسی کی وجہ سے ہم کسی نقصان میں مبتلا ہو جائیں، یہ سارے امور وہ ہے جس کی بنیاد پر غصہ بھی آتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، رنجیدگی بھی ہوتی ہے، غم بھی ہوتا ہے، پچھتاوا بھی ہوتا ہے، ماضی کی وہ تاریخ ساری خیال بن کر ذہنوں کے اندر اتر بھی آتی ہے، اے کاش میں نے وہ نہ کیا ہوتا، میں نے یہ نہ کیا ہوتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ یہ ہم سب انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ مزاجی عادت پیدا کی ہے۔ اب سمجھیں، قیامت کا دن ہوگا تو کافر لوگوں کو جب اپنا نقصان ہوتا نظر آئے گا تو اس نقصان کے نتیجے میں وہ غم و غصے کا اظہار کریں گے۔ کیا نقصان ہو گیا بھائی؟ اس سے بڑھ کر کیا نقصان ہوگا کہ انہیں دوزخ میں پھینک دیا گیا؟ اس سے بڑھ کر کیا نقصان ہوگا کہ انہیں آگ جلا رہی ہے؟ اس سے بڑھ کر کیا نقصان ہوگا کہ وہ ہر لحظہ دوزخ کے آگ کے سیک میں تل ملا رہے ہیں؟ اس سے بڑھ کر کیا نقصان ہوگا کہ انہیں پیاس لگ رہی ہے لیکن پینے کو پانی میسر نہیں ہے؟ اس سے بڑھ کر کیا نقصان ہوگا کہ ان کے پاؤں کے اندر آگ کی جوتی ڈالی جا چکی ہے؟ اس سے بڑھ کر کیا نقصان ہوگا کہ انہیں آگ کے بنے ہوئے صندوقوں کے اندر پیک کیا جا رہا ہے؟ اس سے بڑھ کر کیا نقصان ہوگا کہ دوزخیوں کے وجود کو پکنے کے بعد اور گلنے کے بعد جو ریشہ اور پیپ نکلے گی تو انہیں بھر بھر کے تو ان کے سامنے رکھی جائے گی کہ یہ تم پی سکتے ہو۔ تو ظاہر ہے کہ پیپ پینے کو کس کا دل کرتا ہے، لہو پینے کو کس کا دل کرتا ہے؟ پھر انہیں رہ رہ کر دنیا میں جو دن بیتے ہوں گے ان کا خیال آئے گا اور وہ سوچیں گے اے کاش کہ ہم نے اس دن محمد مصطفیٰ کی بات مانی ہوتی، آج ہمیں یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا، ہم نے رسول اللہ کی مخالفت نہ کی ہوتی تو آج ہمیں یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ وہ اس بات پر غم و غصے کا جب اظہار کر رہے ہوں گے، اپنے ہی آپ میں تل ملا رہے ہوں گے اور اپنے ہی آپ میں پچھتاوے کا اظہار کر رہے ہوں گے اور غصے سے پیچ و خم جب وہ کھا رہے ہوں گے، تو ایسے میں اللہ کی طرف سے انہیں آواز دے دی جائے گی، ہاں کیسا لگا؟ تکلیف ہو رہی ہے، غم ہو رہا ہے، رنجیدہ ہو رہے ہو، غصہ چڑھ رہا ہے، اپنے آپ پر پچھتاوا لگا رہے ہو، تو یاد رکھنا کل جب
تم سے کہا جاتا تھا کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، تم جب نہیں مانتے تھے تو آج جو تمہیں اپنے آپ سے بیزاری اور نفرت کا احساس ہو رہا ہے تو اللہ کو اس سے کہیں زیادہ تمہارے ساتھ نفرت کا احساس ہوا کرتا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ جیسے کہ یہ فرماتا ہوتا تھا کہ انہیں شرم نہیں آتی ہے کہ میں نے انہیں بنایا، میں نے انہیں پالا، میں نے انہیں جوان کیا، میں نے انہیں عقل و شعور دیا، میں نے انہیں ادراک کی قوتیں عطا فرمائی، میں نے انہیں دنیا کی ہر نعمت عطا فرمائی، میں نے ان کے تجارتی کاروانوں کو فائدوں اور نفعوں سے بھر دیا، میں نے ان کے دامنوں کو اپنی عطاؤں سے معمور کر دیا، اور دیکھو آج یہ ہمارا ہی کھا کر کے تو ہمیں ہی ایک ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اللہ کو جو کل تم سے نفرت اور بیزاری ہوا کرتی تھی وہ اس سے کہیں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی. یہ میں نے ایک وجہ آپ کے سامنے بیان کر دی کہ کافر لوگوں کو جب دوزخ میں پھینکا جائے گا تو انہیں بڑا رنج اور غصہ اور غم ستائے گا. آگ لگی ہوئی ہے یہ ایک الگ تکلیف ہے، تو دوسرے لفظوں میں جو ٹینشن انہیں لگی ہوگی یہ ایک الگ درجے کی تکلیف ہوگی. یہ ایک وجہ ہے جو کہ تفسیر نے ارشاد فرمائی ہے. ایک دوسری وجہ بھی ہے. چند دن پہلے مجھے ایک میسج ملا جس کا حاصل معنی یہ تھا، وہ 2 لائنوں کے اندر کس نے لکھا ہوا تھا. ویسے میں میسج پڑھتا نہیں ہوتا، زمانے گزر جاتے ہیں، وہ جب ڈھیر پڑ جاتا ہے میسیج کا میں انہیں پھر سب کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. عام طور پر میسج پڑھتا نہیں ہوتا، تو پتہ نہیں کیسے میں نے وہ کھول کر کے تو پڑھ لیا. تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہماری قوم کی کتنی عادت بن چکی ہے کہ ہر شخص اپنے دکھ سے اتنا دکھی نہیں ہے جتنا وہ دوسروں کے سکھ سے دکھی ہوا ہے. یہ اس نے میسج کیا. تو یہ ستایا ہوگا بیچارہ، حالات کا مارا ہوگا، اور اس کی خوشیاں کوئی شیئر کرنے کی بجائے تو اسے ڈسنے کی کوشش کر رہا ہوگا. یہ ایک قومی سا مزاج پاکستان میں خاص کر کے بن گیا کہ جو تمہیں دکھ لگے ہوئے ہیں شاید تمہیں اس کا اتنا دکھ نہیں ہے، لیکن اوروں کا سکھ تم سے دیکھا نہیں جاتا. اوروں کا سکھ دیکھ کر کے تم زیادہ دکھی ہو جاتے ہو، اپنے دکھوں سے بھی زیادہ دکھی ہو جاتے ہو. یہ میں نے میسج کا حوالہ دیا، میری ایک غرض تھی. مجھے تو ماحول سے باتیں کلیکٹ کرنی ہوتی ہیں، مجھے تو کہیں کسی کا جملہ، کسی کا قول، کسی کا فعل اپنے سامنے لانا ہوتا ہے. میرے پاس اوقات تفسیری مضامین میرے لیے بیان کرنے آسان ہو جاتے ہیں. تو اب سمجھیے اوروں کا سکھ دیکھ کر غصہ چڑھ جانا بد مزاجوں کو، اور دکھی ہو جانا بد مزاج اور بد خصلت انسانوں کا، یہ ایک انسانوں کے اندر چیز پائی جاتی ہے. اب ہوگا یہ کہ کافروں کو ایک تو یہ رنج لگ گیا، ہم دوزخ میں گئے، ہمیں جلایا جا رہا ہے، ہمیں سڑا جا رہا ہے، ہم ہر لحظہ تکلیف میں مبتلا ہیں. تو ادھر یہ بھی تو غم ہی ستا رہا ہوگا کہ مسلمانوں کو سکھ کیوں ملا ہوا ہے. اللہ پاک انہیں جنت میں داخل فرما دے گا اور وہ ہر لحظہ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے. بلکہ 8ویں سپارے نے 4تھے پاؤں سے قریب جہاں جو یہ نقشہ کھینچا، وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ. جنت والے نہ جانے اللہ تعالیٰ کیا راستہ پیدا کرے گا. ویسے میں کل ایک حدیث پاک پڑھی اور میں اس کو پھر پڑھا اور میں نے اس کو پھر پڑھا، میرے علم میں اضافہ ہوا. آج کل میں ایک کتاب اٹھا کر ساتھ لایا، اس سے میری ایک غرض بھی ہے. یہ رمضان المبارک میں خاص کر کے میں اس کتاب کا مطالعہ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ چند لحظات فرصت کی عطا فرما دیتا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا اور دوزخ اور جنت کا نقشہ بیان کیا، یہ کیسے کیسے واقعہ ہیں. تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ سمجھو یوں کہ دوزخ نے دنیا کا چاروں طرف سے احاطہ کیا ہوا ہے، اور پھر جنت نے دوزخ سے اس پار دوزخ کا چاروں طرف سے احاطہ کیا ہوا ہے. آپ پیاز کے چھلکوں کی مثال سامنے کر لینا کہ درمیان میں جو پڑا ہوا ہے وہ سمجھیں دنیا ہے، پھر اس کے اردا گرد کا جو چھلکا ہے وہ سمجھیں کہ دوزخ ہے، پھر اس کے بھی جو اردا گرد کا چھلکا ہے وہ سمجھو کہ جنت ہے. اور ساتھ ہی حدیث پاک کے یہ الفاظ آ گئے، اسی لیے تو جس کو بھی جنت میں جانا ہے دوزخ سے گزر کر ہی جانا ہے. ظاہر وہ دوزخ کی اس پار جو ہوئی تو ہر ایک کو دوزخ سے گزر کر ہی جانا ہے. اس لیے تو دوزخ سے جنت تک پہنچنے کے لیے ایک پل درمیان میں بنایا ہوا ہے، اس پل سے تمہیں گزر کر کے تو جانا ہوگا. تو میں نے کہا کہ یہ ایک عجیب تصویر واقعہ ہوئی کہ یہ دنیا کے اردا گرد جو ہے وہ جہنم ہے اور جہنم کے اردا گرد وہ جنت ہے. اچھا، میں نے یہ حدیث بطور لذت یا جو مجھے کل راحت محسوس ہوئی کہ یہ کیا نقشہ ہے جو رسول اللہ نے بیان کیا، تو میں نے آپ کے سامنے کہا. لیکن جو بات میں آپ کہنا چاہتا ہوں کہ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، جنت والے دوزخ والوں کو آواز مار کر کہیں گے ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا. پتہ نہیں کہنے والا کون ہوگا، وہ کون خوش نصیب ہوگا جو جنت میں جا کر بھی تو دوزخ والوں کو کی جانچ پڑتال کر رہا ہوگا. تو آواز ماریں گے جنت والے، او دوزخ والو
ہمارے رب نے جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا بڑا سچا وعدہ تھا، ہم نے پا لیا وہ وعدہ، جیسے رب نے کہا تھا ویسے ہو گیا، ہم بڑے مزوں میں ہیں۔ یہ اعلان انہیں کاٹ کے رکھ دے گا اندر سے، ہم بڑے مزوں میں ہیں۔ اور ابو جہل، ابو لہب، ولید بن مغیرہ، منافقین، بدماش طبقہ اور کافر لوگ دوزخ کے اندر، تو ان سے کہیں کہ ہاں پھر بتاؤ جو اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ ہوا ہے نا؟ تو اپنے دشمن کو سکھ میں دیکھنا، میں کہوں گا یہ آگ تو لگ جاتی ہے۔ اگرچہ اس موقع پر ایسا بھی ہوا، قرآن پاک کے اگلے الفاظ یہ ہے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ۔ یہ دوزخ والے پھر آواز ماریں گے، او جنتیو وعدہ تو پورا ہو گیا، تھوڑا سا پانی پلا دو، پیاس سے مارے جا رہے ہیں، کچھ کھلائیو، کچھ پھالی دے دو، پیاس نے ہمیں اندر سے آگ جیسے لگائی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جنت والوں کہو نا انہیں ان اللہ حرمہما علی الکافرین، یہ اللہ نے جنت کی نعمتیں دوزخ والوں پر حرام کر دی ہیں، ادھر کا کچھ پھل تمہیں میسر نہیں ہو سکتا، ادھر کے پانی کا ایک قطرہ اور ایک بوند تمہیں میسر نہیں ہو سکتی۔ اب ایسے میں محسوس کرو کہ کافر ایک تو خود تپے ہوئے ہیں اور غصے میں ہے، پریشانی میں ہے، عذاب میں ہے، حدت میں ہے، شدت اور تکلیف میں، اور پتہ نہیں کیا 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 ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، ایک نے یہ غم ستا رہا ہے، اور اوپر سے جب یہ اپنے دشمنوں کو، ابو بکر تو کافروں کے دشمن ہی ہے نا، اور یہ بلال کو تو اس کا آقا دشمن ہی سمجھتا تھا نا، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ والے سرکار دو عالم ہی کے ساتھ دشمنی ہی تو لگائے ہوئے تھے، تو پھر دوسرا انہیں غم یہ چڑھے گا جب ان کے دشمن کافروں کے دشمن ہمارے تو وہ آقا لوگ ہیں، ہمارے تو آقا ہائے نعمت ہے، تو ان کو جب وہ دیکھ رہے ہوں گے تو پھر انہیں اور غصہ چڑھ جائے گا، انہیں اور تکلیف ہو جائے گی، ایک میں غم میں اور دوسرا میرا دشمن سکھ میں، یہ دو غم ان کو ہو گئے، اور تیسرا یہ ہو جائے گا کہ ادھر سے شیطان بھی شور ڈال رہا ہوگا، یہ 13واں سپارہ ہے، شیطان بھی کہہ رہا ہوگا اور میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا جھوٹا وعدہ تھا، تم تو پاگل نکلے، بیوقوف نکلے، میرے ایک اشارے پر تم کفر کرنے کے لیے تیار ہو گئے، میں نے تو اشارہ کیا تھا، میں نے تو دعوت دی تھی، میں نے کوئی زبردستی پکڑ کر تمہیں بتوں کے سامنے بٹھایا تھوڑا تھا، میں نے زبردستی نبی پاک کی مخالفت تم سے کرائی تھوڑی تھی، میں نے تو اشارہ کیا تھا اور تم بھوکوں کی طرح بھاگتے چلے آئے اور لپٹتے چلے آئے، تو یہ تمہارا اپنا قصور ہے، مجھے کچھ نہ کہو، چلو اپنے آپ کو گالیاں نکالو، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو تم ملامت کرو، میری ملامت نہ کرو۔ تیسرا انہیں یہ یعنی تانا اندر سے مل رہا ہوگا، تو یہ غصے پر غصہ انہیں چڑھ رہا ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ اگر میں پانچوں کی پانچوں جہتیں بیان نہ بھی کروں تو محسوس آپ کر گئے کہ کافر لوگ دوزخ میں پہنچنے کے بعد شدید عذاب میں، شدید غصوں میں، شدید درد میں، شدید کرب میں، شدید شدت میں، اور باہر کا بھی غصہ، اندر کا بھی غصہ، اور دشمنوں کے سکھی رہنے والا بھی غصہ، اور شیطان کے تانے وغیرہ وغیرہ کچھ اور بھی چہتے ہیں، تو اور جن کی وجہ سے انہیں غصہ چڑھا ہوا ہوگا۔ جب غصوں پر غصہ، غصے پر غصہ، ان کا غصہ جیسے جب پیک پر پہنچا ہوا ہوگا، تو ایسے میں قرآن کی آواز ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے بھی زیادہ ناراضگی ہوا کرتی تھی جب اللہ تمہیں دعوت دیا کرتا تھا اپنے رسولوں کی زبان پر کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہو سکتا، اور تم جب نہیں مانا کرتے تھے تو اللہ کو تم سے جتنی ناراضگی آج غصہ تم کر رہے ہو تو اللہ کی ناراضگی اس سے بھی کہیں زیادہ ہوا کرتی تھی۔ قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل۔ اس جملے کو میں کیسے سمجھاؤں، ایک بار ترجمہ سنیں پھر ہم اسے ماحولیاتی انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بعض اوقات ماحولیاتی احساسات جو ہیں وہ تفسیری مضامین کو خوب بیان کرتے ہیں۔ اچھا یہ ترجمہ سنیں، تو جب یہ ان سے کہا جائے گا کہ آج تمہیں جو غصہ آ رہا ہے تو اللہ کی ناراضگی تو اس سے بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، کہیں گے اے ہمارے رب تو نے 2 بار مار تو دیا ہے ہمیں، امتنا اثنتين، تو نے 2 بار ہمیں موت دے دی ہے، واحييتنا اثنتين، اور 2 بار موت دینے کے بعد 2 بار تو نے پھر ہمیں زندہ کر دیا ہے، تو فاعترفنا بذنوبنا، غلطی ہو گئی، ہم جرم کا اعتراف کرتے ہیں، کیا کوئی نکلنے کا راستہ نہیں ہے؟ 2 بار تو نے مار تو دیا ہے ہمیں، 2 بار تو نے مار دیا ہمیں، 2 بار تو نے موت دے دی ہمیں، کیا اب کوئی نکلنے کا راستہ نہیں؟ غلطی ہو ہی گئی، جرم ہو ہی گیا۔ فاعترفنا بذنوبنا، یہ اس کو ماحولیاتی انداز میں میں تصویر بیان کرتا ہوں، اور کیا ہے تفسیر کے اندر، لیکن ماحولیاتی انداز میں
جس بندے کے ساتھ سزا کا سلوک چل رہا ہو اور اسے مار پیٹ کا سلوک کر رہا ہو تو آخر کار لاچار ہو کر عاجز آ کر کے تو مختلف موقعوں پر مختلف جملے آخر لوگ بولتے تو ہے نا یار اور کتنا مارو گے اس غریب کو بس کرو یار اس کی تو ہڈیاں پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں یعنی کچھ نہ کچھ وہ اس طرح کے جملے بول کر کے اور یار اور کتنا مجھے ستاؤ گے اب تو یار میرے بچے نہیں رہے میرا مال نہیں رہا میرا گھر نہیں رہا اب تو کنگال ہو گئی اور میرے ساتھ کتنی دشمنی نبھاؤ گے یہ انسانوں کے اندر یہ جملے باہر کیا بولے جاتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے سامنے ان ایسے جملوں کا اظہار کرتے رہتے ہیں تو پہلے تو آپ اس ماحولیاتی انداز میں قرآن کا ذرا معنی اور مفہوم قریب کرو نا وہ کہیں گے اے ہمارے رب مان لیا غلطی ہو گئی جرم ہم سے ہو گیا مان رہے ہیں اور تم نے 2 بار ہمیں مار بھی دیا اور پھر کیا اب کوئی نکلنے کا راستہ نہیں ہے مہربانی کر دے چھوڑ دے ہمیں اب غلطی ہو ہی گئی ہے اتنا تو نے مار لیا ہمیں اب یہ ماجرا یہ ہے کہ وہ جو کافر کہے گا کہ تو نے 2 بار ہمیں موت دی ہے اور 2 بار تو نے ہمیں زندگی دی ہے یہ 2 بار کی زندگی کون سی 2 زندگیاں ہیں اور 2 بار کی موتیں یہ کون سی 2 موتیں مراد ہیں اس میں ائمہ تفسیر نے 3 اقوال کیے ہیں اور تینوں صحیح ہیں اپنے مقام پر تینوں کے تینوں صحیح ہیں یہ مختلف مراحل انسانی زندگی میں اور انسانی وجود کے زمانوں میں گزرے ہیں ایک موت کا احساس اور 2 موتیں ایک تو یہ بیان کی گئی کون سی کہ رب کائنات نے ارشاد کیا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا تم اللہ کے اللہ ہونے کا انکار کیسے کر سکتے ہو حالانکہ تمہارا حال یہ تھا کہ تم مرے ہوئے تھے کنتم امواتا تم موت والے تھے فاحیاکم اس نے تمہیں زندہ کر دیا معنی یہ تھا کہ جو ہم سب انسان ایک نطفے سے پیدا ہوئے پانی کے قطرے سے پیدا ہوئے ایک قطرہ ماں کے وجود سے پھسل گیا اور ایک قطرہ باپ کے وجود سے پھسل گیا یہ دونوں قطرے مل گئے تو ہم سب انسان انہی قطروں کے ملنے ہی کی بنیاد پر اور نتیجے میں وجود میں آئے تو یہ جو نطفہ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس نطفے سے پیدا ہونے والا انسان تو بڑا بولتا ہے پر وہ نطفہ نہیں بولتا یہ انسان بڑی حرکتیں کرتا ہے وہ نطفہ حرکتیں نہیں کرتا یہ وہ انسان تو بڑے پاپ کرتا ہے جرم کرتا ہے خیر کماتا ہے نیکیاں کرتا ہے لیکن وہ نطفہ نہ نماز پڑھے نہ بولے نہ ہلے نہ جلے نہ کھائے نہ پیے کچھ بھی تو نہیں تو جو اس کا نہ ہلنا نہ جلنا نہ کھانا نہ پینا نہ بھاگنا نہ دوڑنا نہ بولنا نہ سننا کچھ بھی نہ کرنا یہ موت ہی تو ہے تو نطفے کی حالت میں ہم سب انسان جو ہوا کرتے تھے تو اس کو رب کائنات نے کہا یہ ایک موت ہے تم اس موت کی حالت میں تھے تو ہم نے تمہیں زندگی عطا فرما دی تو ایک موت ہو گئی ہمارے پیدا ہونے سے پہلے والی اور ایک زندگی یہ جو ہم اس وقت گزار رہے ہیں تو اس کے بعد ایک اور موت آنے والی ہے یعنی باقاعدہ جب اعلان ہو جائے گا کہ آج مولانا اکبر صاحب مر گئے تو یہ دوسری موت ہو گئی اور ایک زندگی تو آ چکی نا جو ہم گزار چکے تو قبر کے اندر جا کر کے تو فتعاد روحه فی جسدہ فاتاہ ملکان فیجلسانہ یہ لمبی حدیث کے 2 جملے میں نے آپ کے لیے تلاوت کر دیے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ قبر میں جب ڈالنے کے بعد تم لوگ چلے جاتے ہو تو 2 فرشتے آتے ہیں اور آ کر کے میت کو اٹھا کر کے بٹھا دیتے ہیں اور روح اس میں پلٹا دیتے ہیں یہ فتعاد روحه اس کی روح پلٹا دی جاتی ہے تبھی تو وہ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں باتیں سنتے ہیں وہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہوتا ہے من ربک یہ آگے سے بول رہے ہوتے ہیں ربی اللہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہوتا ہے ما دینک یہ آگے سے کہہ رہے ہوتے ہیں دین الاسلام کوئی پوچھنے والا پوچھ رہا ہوتا ہے یہ سنتے ہیں کہ کہنے والا کہہ رہا ہے ما كنت تقول في حق هذا الرجل اور یہ آگے سے جواب دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ محمد هو رسولنا تو یہ قبر کے اندر ایک زندگی ہے تو صحیح قبر کے اندر ایک زندگی ہے تو صحیح بات کو اور آگے بڑھاتے ہیں پھر وہ سوال و جواب کے بعد جب فرشتے واپس پلٹ جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے قبر میں اندھیرا چھا جاتا ہے اور پھر اچانک ایک قبر کے ایک طرف سے روشنی کا ایک جیسے کوتا لپک کر کے تو قبر کو اندر سے منور کر دیتا ہے اور وہ ایک خوبصورت انسان کا چہرہ ہوتا ہے جس میں سے روشنیاں نکل رہی ہوتی ہیں تو میت اس سے کہتی ہے کہ تو کون ہے وہ آنے والا کہتا ہے کہ تو مجھے پہچانتا نہیں کہ میں کون ہوں کہا میت کہتی ہے نہیں میں تو نہیں پہچانتی تو پھر وہ آنے والا کہتا ہے کہ میں تیرا نیک عمل ہوں میں تیری نماز ہوں میں تیرا روزہ ہوں میں حج ہوں میں زکات یہ ساری باتوں کا ہونا یہ خود بتاتا ہے کہ قبر کے اندر کی زندگی ہے تو پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک جنت سے بستر بھجوایا جاتا ہے جو بچھا دیا جاتا ہے جنت سے ایک لباس بھجوایا جاتا ہے جو اسے پہنا دیا جاتا ہے جنت سے ایک خوشبو اتار دی جاتی ہے جو اسے لگا دی جاتی ہے تو پھر اسے کہا جاتا ہے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن مزے سے سوتی ہے تو سو جا اب تجھے قیامت تک اٹھایا نہیں جائے گا اور تجھے تنگ نہیں کیا جائے گا تو یہ جو سو جانا ہے یہ پھر ایک یہ بحث بنتی ہے لیکن میں بتاؤں یہ پھر ایک موت ہو گئی بھائی ایک موت وہ ہو گئی جو باپوں کے پشتوں میں ہم تھے اور ایک موت جب ہمارا اعلان ہوا تھا 2 موتیں ہو گئیں ایک زندگی جو ہم گزار رہے ہیں ایک زندگی قبر کے اندر آئے گی اور اس کے بعد میرے دوست
قبر کے اندر جب زندگی آئے گی تو پھر آخر وہ ختم بھی تو ہوگی، کہا جائے گا سو جا، اب قیامت کو ہی اٹھیں گے، وہ جو سو جا وہ ایک تیسری موت ہے۔ رب کائنات نے کہا کہ 2 موتیں ہیں اور 2 زندگیاں ہیں۔ اس پر ائمہ تفسیر نے یہ بحث اٹھائی ہے کہ موتیں تو یار 3 ہو گئیں، ایک موت جب ہم باپوں کی پشتوں میں تھے وہ موت، ایک موت جب ہمارا اعلان ہوا تھا تو وہ موت، اور ایک بار قبر میں سوال و جواب کے لیے اٹھانے کے بعد جو دوبارہ پھر ہم پر موت طاری کر دی جائے گی تو وہ موت۔ یہ تو 3 موتیں ہو گئیں، بلکہ زندگیاں بھی تو 3 ہی ہو گئیں بھائی۔ جب قبر کے اندر ہم میرے دوست قبر کی ایک دنیا کی زندگی، ایک قبر میں سوال و جواب کے لیے اٹھائی جانے والی زندگی، اور جب قبر میں مار دیے جائیں گے تو پھر تیسری مرتبہ بروز قیامت پھر اٹھایا جائے گا تو پھر یہ زندگی، یہ تو زندگیاں بھی 3 ہو گئیں اور موتیں بھی 3 ہو گئیں۔ تو رب کائنات نے کہا کہ کافر کہیں کہ مولا تو نے 2 بار ہمیں موت دی، 2 بار زندگی دی، بنتی تو 3 ہے لیکن یہ بیان میں 2 آئی ہے، یہ کیا ماجرا ہوا؟ اس پر لمبی چوڑی ابحاث ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ حاصل کلام کے طور پر آپ کے سامنے سمیٹ دوں۔ ہم شاید یہ سمجھتے ہیں، ہم انسان لوگ زندگی حرکت کا نام سمجھتے ہیں، زندگی باقاعدہ فیلنگز جو ہماری ہوتی ہیں ان کے احساس کو ہم زندگی کا نام دیتے ہیں۔ تو باقاعدہ یعنی ظاہر طور پر ہم جئیں، اٹھیں، بھاگیں، دوڑیں، بولیں، یا یہ دنیا میں ہے یا یہ بروز قیامت ہے، باقاعدہ بولیں، اٹھیں، بھاگیں، دوڑیں، حرکت کریں، یہ 2 زندگیاں ہیں جو محسوس ہوتی ہیں۔ اور جو تیسری زندگی ہے جو قبر میں آئے گی نا، وہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ ہم نے کبھی میت کو اٹھے نہیں دیکھا، کبھی اس کی باتیں نہیں سنی، ہے صحیح لیکن ہم نے کبھی محسوس نہیں کیا، تو وہ غیر محسوس ہے۔ قبر کے اندر کی جو موت ہے وہ بھی غیر محسوس ہے، اور قبر کے اندر کی جو زندگی ہے وہ بھی غیر محسوس ہے۔ تو جو غیر محسوس تھی اس کو جیسے کلام میں ساکت کر دیا گیا، اور ان 2 زندگیوں کا حوالہ دیا گیا جو باقاعدہ محسوس ہوتی ہے، اور ان 2 موتوں کا حوالہ دیا گیا جو باقاعدہ محسوس ہوتی ہے۔ میں نے مختصر الفاظ میں چاہا ہے کہ اس آیت کی تفسیر بھی آپ کی خدمت میں بیان کر دی جائے۔ قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل۔ اب تیسری آیت میری رہ گئی تو میں اسے آپ کے سامنے کہنے لگا ہوں۔ اسی تیسری آیت کی خاطر میں نے آج یہ اپنے ہاتھ میں جامع الاحادیث اٹھائی ہوئی ہے۔ میرا کچھ مقصد ہے، میں وہ مقصد بھی آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں گا۔ رب کائنات نے ارشاد کیا ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم۔ اے کافرو، آج تمہیں جو یہ عذاب دیا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تمہیں اللہ کے ایک ہونے کی طرف بلایا جاتا تو تم انکار کر دیتے، اور جب تمہیں اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی رب ہیں، شریک ہیں، اس بات کی طرف کوئی بلانے والا بلاتا تو تم فوراً قبول کر لیا کرتے تھے۔ خیر کا تم انکار کیا کرتے تھے، شر کو تم فوراً قبول کیا کرتے تھے۔ یہ اس وجہ سے تمہیں سزا دی جا رہی ہے۔ کافروں کا حال آپ نے سن لیا۔ تو میں کل چونکہ مطالعے سے حدیث شریف گزر گئی تو اس سے ملتی جلتی ایک تصویر ہم مسلمانوں کی ہاں بھی پائی جاتی ہے کہ جب خیر کی دعوت دی جائے تو بندے میرے دوست بھاگ جائیں، آگے پیچھے ہو جائیں، انکار کر دیں، اور جب شر کی دعوت دی جائے تو پھر بھاگ کر اس شر کی دعوت کو قبول کیا جائے۔ میں جملہ بڑا سستا ہے، بڑا گھٹیا ہے، بڑا بے قیمت ہے، لیکن میں سچ کہوں تو باہر آواز آ جائے نا، آپ کو دعوت نہ دی جائے، ویسے ہی ایک بینر لگا دیا جائے، یہاں کوئی ناچنے والی عورت آ رہی ہے، یہاں نرگس آ رہی ہے، یہاں خسرے آ رہے ہیں، جناب تماش بینوں کی طرح کتنے لوگ لپک کر کے بغیر دعوت کے وہ چوری چوری جھانک کر اندر سے دیکھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو۔ اور اگر تمہیں خیر کی دعوت دی جائے، جی آج یہاں ایک فلانے محدث آئیں گے، درس حدیث دیں گے، درس قرآن دیں گے، فلانے عالم آ رہے ہیں، تو منتیں کر کر کے، ترلے کر کے بڑی مشکل سے نہیں سمجھ آئی تو پھر جمعوں کا حوالہ دیکھ لو، جمعہ پڑھنے جیسے آتے ہو لسے لسے، مرے مردہ یہ تمہارے جمعے ہیں۔ کوئی اذان کے وقت پہنچ رہا ہے، کوئی اتحیات میں آ کر داخل ہو رہا ہے، اور کوئی سجدوں میں کے اندر آ کر مل رہا ہے، کوئی دوسری رکعت کے اندر آ کر مل رہا ہے۔ کیا یہ جمعے ہوتے ہیں؟ کیا یہ خیر کی دعوت کو تم نے قبول کیا ہے؟ تو انسان کی فطرت خیر کی دعوت قبول کرنے میں سست اور شر کی دعوت قبول کرنے میں چست۔ اور میں اس بات پر ایک حدیث کا جملہ آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ جامع الاحادیث کی یہ حدیث نمبر 10,969 ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 8 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے نزدیک مبغوض ترین لوگ ہیں۔ ثمانیۃ ابغض خلیقۃ اللہ الیہ یوم القیامہ۔ 8 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی مخلوق میں سب سے گھٹیا شمار ہوتے ہیں، اللہ کے نزدیک سب سے گھٹیا۔ وہ 8 بندے حضور نے بیان کرنا شروع کر دیے۔ ان میں سے میں ایک صرف آپ سے کہوں گا، یہ حدیث میں ختم قرآن میں کہیں نہ کہیں آپ کو سنا ہوگا، لیکن ان میں سے ایک بندہ والذین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ کانوا بطاعا واذا دعوا الی الشیطان وامرہ کانوا صراعا۔ آئے ہو آج
سویرے سویرے اپنی نیندیں خراب کر کے رمضان کی بابرکت گھڑیوں میں آ گئے ہو، نیندیں خراب کر کے بارش میں بھیگتے بھیگتے. آج تو میں محسوس کر رہا تھا کہ آج جو آئے گا واقعی وہ اللہ کی رحمت میں بھیگتا بھیگتا ہی آئے گا. تو یہ موقع کا میسر ہے کہ گرمی زور پر ہو، سردی زور پر ہو، بارش زور پر ہو، اور بندہ کہے مولا میں تو تیرے گھر آؤں گا ہی آؤں گا، میں نے تو رحمت کمانی ہی کمانی ہے. یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے، بڑی سعادت مندی کی بات ہے. چلے آپ آئے ہو، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آج اس مجمع کے اندر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں اللہ ان سب پر دوزخ کی آگ حرام فرما دے. یہ کتنی چاہت سے، کتنی محبت سے وہ دور دراز کی بستیوں سے موٹر سائیکلوں پر، گاڑیوں پر بیٹھ کر آئے ہوئے ہو. تو سنو اگر ہم میں یہ کوتاہی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ دور فرما دے. میں کہ اللہ کے نزدیک مبغوض ترین ترین لوگ 8 طرح کے ہیں. ان میں سے ایک قسم اور ایک کیٹیگری یہ بیان کی گئی کہ جب انہیں اللہ کی اطاعت کی طرف اور رسول اللہ کی اطاعت کی طرف بلایا جاتا ہے کانو بطاعا، بڑے سست. اچھا جی آتے ہیں جی، قاری صاحب پہنچو، بس ہم وضو کر کے آ رہے ہیں جی. وہ امام صاحب جی بس ہم تھوڑی دیر میں پہنچ رہے ہیں جی، وہ غلطی ہو گئی جی، دیر ہو گئی جی. بڑے سست اللہ کی اطاعت میں سست، رسول اللہ کی اطاعت میں سست. جب انہیں بلایا جائے تو جب انہیں شیطان کی طرف بلایا جائے اور شیطان کے احکام کی طرف بلایا جائے کہ چاچا شیطان بلا رہا ہے، کانو سراعا، بھاگے وہاں پہنچ جاتی ہو. اور کبڈیوں کے میچ دیکھنے کے لیے، اور یہ بیلوں کی دوڑیں دیکھنے کے لیے، اور یہ کتوں کی لڑائیاں دیکھنے کے لیے، اور یہ بلوں کے ناچ دیکھنے کے لیے، میں کہتا ہوں بھاگے وہاں پہنچ جاتے ہیں. کچھ انسان ایسے ہیں. تو اگر کسی کی خصلت میں یہ چیز ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف بلایا جائے تو سست ہو جائیں، اور شیطانوں کی طرف بلایا جائے تو چست ہو جائیں. رسول اللہ کا فرمان سن لیں. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک یہ گندی ترین مخلوق شمار ہوتی ہے. اور جو 8 کیٹیگریز ہیں اللہ کے نزدیک مخلوق میں سے گندہ ترین ہونے کی، ان میں سے ایک یہ بیان کیا گیا. رب کائنات نے ارشاد کیا ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم وإن یشرک بہ تؤمنوا فالحکم للہ العلی الکبیر. اور جب اللہ کی یہ سزا اس لیے ہے کہ جب تمہیں اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی جاتی تو تم انکار کر دیتے، اور جب تمہیں اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے کی بات کی جاتی تو تم اس پر ایمان لے آتے. فالحکم للہ العلی الکبیر، حکم تو اللہ ہی کا تھا جو بہت بلند اور بہت بڑا ہے. حکم تو اسی کا چلنا تھا، تم نے نہ مانا تو آج تمہارا یہ انجام ہو گیا. صدق اللہ مولانا العظیم.